حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، اور وہ بالکل ایسے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر وہی آپ کا فکر، جو حضور کی سوچ وہی ان کی سوچ. اسی لیے اپنا حضور والے فکر پر اپنا سارا سب کچھ لگا دیا، اور حضور نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، ابو بکر کا نہیں دے سکا وہی دوں گا، وہی دلواؤں گا اللہ سے. کہ انہوں نے سبق پڑھایا کہ پہلا موقع آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور چاروں طرف فتنے، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ہرقل نے 2.5 لاکھ کی فوج تیار کی کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. ایک عورت کو سوجی تو اس نے بھی نبیہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور دونوں نے مہر میں 2 وقت کی نماز معاف کی. اب تو نبی ہیں جو چاہے کریں، 2 وقت کی نماز معاف، یہی ہمارا مہر. اب قرآن بنایا والعادیات کے وزن پر، والعاجنات عجنن والطاحنات طحنن، آٹا گننے والیاں، آٹا پیسنے والیاں. باہر تو یہ فتنے ہوئے، اور اندر لوگوں نے زکوٰۃ کی انکار کرنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ سے انکار ہو رہا ہے. باہر کے فتنے بھی، اندر کے فتنے بھی. لیکن سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ کی 2 بیویاں تھیں. دوسری بیویاں باب الاوالی میں رہتی تھی، وہاں ان کی باری میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ حضور کی وفات ہو گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ خیر من بھر کے ہو گئے کہ آگے بڑھیں تو کیسے جائیں، اب پیچھے جائیں تو کہاں جائیں. افتاء و خیزاں، بہت مشکل سے اپنے کو سنبھالا، اور مسجد نبوی میں آئے ہیں، حجر شریف میں گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی گئی تھی. چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، اور یوں کہا طبت حیا وطبت میتا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ تو جب ہمارے درمیان تشریف فرماتے آپ تو اچھے تھے، اب آپ ہمارے درمیان سے اپنے مولا کریم کے پاس چلے گئے، آپ تو اب بھی اچھے ہی ہیں. اور یہ کہہ کر کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی، اور سیدھے منبر پر. مسائل بہت ہیں کہ صاحبزادی کو بھی سنبھالنا ہے. حضرت عائشہ کہ داماد کیسے داماد، یہ نہیں کہ چلو کسی اور سے کر دیں گے، بیٹی کا بیٹی بیوہ ہوئی ہے. کہ داماد کہ زمین و آسمان نے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ایسا داماد. اور بیٹی ہے کہ بیٹی باپ کی زندگی میں بیوہ ہو، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور بیٹی بھی کون کہ جس کی رعایت آسمانوں میں ہوتی ہے، کہ اکثر و بیشتر وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری میں آتی تھی. صحابہ بھی حضرت عائشہ کی باری میں زیادہ دکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے. ایسی بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اس بیٹی کو بھی سنبھالا دینا ہے. پوری امت کی مائیں ازواج مطہرات تو ساری ایک جگہ جمع ہیں، سب کو تسلی دینی ہے، اپنی بیٹی کو، ساری امت کی ماؤں کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جس نے اس کو ستایا مجھ کو ستایا. ان کو بھی تسلی دینی ہے. ہرقل
سینہ تانے کھڑا ہے، حملہ کروں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مسلمہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، سزا بھی نبیہ ہو رہی ہے۔ یہاں اتنے سارے حالات ہیں اور خود گھر کے لوگ، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو کہ کیا کیا اس موقع پر۔ حالات سے متاثر ہو کر کونا پکڑ لیا کہ بھئی اب کیا کریں گے، اللہ کے نبی تو رہے نہیں، جیسے حضرت بلال نے کیا تھا کہ اب کیا مدینے میں رہنا جب سرکار ہی نہیں ہے، چلے گئے تھے۔ لیکن جب ایک دفعہ آیا اذان کہی، سارا مدینہ امنڈ کے آ گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان۔ حضور فرما رہے ہیں خواب میں بلال سے، بلال یہ کیا جفا ہے، اجازت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حالات سے متاثر نہیں ہے۔ جب اپنا کونا پکڑ لو، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہ دشمن آ رہا ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور عجیب بات، اسی وقت میں ایک جماعت کا تقاضا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری گھڑیاں حضور کی کہ آپ کے ہونٹوں میں حرکت تھی، آواز بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے کان دھرے آپ کے ہونٹوں پر تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار میرے بعد نماز کا خیال رکھنا اور اپنے چھوٹوں اور اپنے دستیگروں کا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، دیکھو اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دینا۔ حضور نے جماعت بنا دی تھی اور وہ مدینے سے باہر ایک جگہ ہے چور، وہاں ان کی جماعت پھیلی ہوئی تھی، اس کو اس رخ پر چلا دینا۔ حالات تو یہ ہیں، اور اس جماعت میں عمر بھی ہیں، اور لوگ کہنے ہیں کہ ان کو روک لو۔ خود صدیق اکبر نے چاہا، بعضوں نے تو کہا کہ امیر بدل دو، چھوکرا ہے ابھی اسامہ۔ بعضوں نے کہا کہ عمر کو روک لو، اس وقت حالات کہ اگر مدینے پر چڑھائی ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ سب ہو کے رہے گا۔ اسامہ کی جماعت جائے گی، اسی وقت جائے گی۔ زکات کا انکار کر رہے ہیں، اگر وہ رسی دیتے تھے حضور کے زمانے میں اور اس رسی کو وصول کرنے کی ضرورت ہے، یہ ابو بکر اپنی جان پر کھیل کے اس رسی کو وصول کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات۔ جی آپ ذرا سوچ لیجئے، نظر ثانی کیا نظر ثانی کر لیجئے، اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ جماعت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے۔ جماعت جا کے رہے گی۔ اگر ہرقل حملہ کرتا ہے، ابو بکر کو شہید کرتا ہے، تمام امت کی مائیں شہید کر دی جاتی ہیں، مدینے میں کوئی باقی نہیں رہتا، میری اور ازواج مطہرات کی لاشوں کو کوئی کفن پہننے والا نہیں، ہماری لاشیں ہوں، جنگل کے بھیڑیا آ کر ہمیں کھینچ کے لے جائیں اور ہماری بوٹیاں نوچ لے، ابو بکر اس سب کو برداشت کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے رہے گی۔ دعوت کے تقاضوں پہ مر مٹنا، نبی کے کام کو کام بنانا اور اس پر اپنی ہر مہنگی شکتی کو حالات سے متاثر ہوئے بغیر۔ اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال دیا، سیدھے ممبر پر آ کر کے خطبہ دیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ میرے رسول ہی تو تھے۔ نبی کی وفات پر تم سارے الٹے پیر
مرتد ہو جاؤ گے، چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اپنا ہی نقصان کرو گے، خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ اور پھر کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ سن لو کان کھول کر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے تو اس کا معبود دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جو ایک وحدہ لا شریک لہ حی و قیوم کی عبادت کرتا تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ حالات ایسے تھے، جماعت گئی، اب سارے حالات یوں کہتے ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار تھی، بہت ذہین تھی۔ ان کا یہ اصرار تھا کہ میرے باپ سے نماز نہ پڑھواؤ، میرے باپ کو امام نہ بناؤ۔ ساری امت، سارے صحابہ کہ تمہارے ابا سے اچھا امام ہے کون، کہ کیوں تمہارے ابا سے نماز نہ پڑھواؤں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت جتنی لوگ آسان سمجھتے ہیں، جہاں چاہے کھڑے ہو جاؤ امامت کر لو، اگر تمہارے یہاں جگہ ہو تو ہمارے پاس امام ہے، امام رکھ لو گے؟ درخواست جیسے مدرسے میں جگہ ہو تو ہم سبق پڑھانے کو تیار، کہ پڑھ تو بہت لیا ہم نے، اب تم کو پڑھائیں گے۔ امامت کی جگہ ڈھونڈتے ہیں امام، مجھے یاد ہے اللہ اکبر، ہم سبق میں تھے، تفسیر کا سبق تھا، اور ایک دن جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ نہیں تھے، تو ہمارے استاد نے جو شیخ التفسیر تھے انہوں نے نماز پڑھائی، اور بہت ایسی جب ہم سبق میں گئے تو ابھی گھنٹہ شروع نہیں ہوا تھا، ہم نے کہا کہ حضرت آج تو نماز میں بڑا مزہ آیا، بالکل حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ والا لہجہ۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ مولوی صاحب کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن کہیں اگر پھنس جاتا ہوں نماز کے لیے تو مصلی پر کھڑے ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے، کہ جب مصلی کی طرف بڑھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ کیا منہ ہے تیرا، یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اب لوگوں نے امامت کو کھیل سمجھ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جانتی تھی، کیوں کہ سارا مجمع جتنا مقتدیوں کا ہے وہ کوئی بھول کرے تو امام کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن امام کوئی چوک کرے تو سب کی خطرے میں، سب سے سجدہ سہو کرائے گا، کراتا ہے نہیں کراتا؟ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور وہ مسئلہ وہ امامت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت کا نہیں تھا، یہ پوری امت کی امامت ہے، ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی محنت کے اعتبار سے، ہجرت و نصرت کے اعتبار سے، مجاہدوں اور اخلاق کی بلندی کے اعتبار سے، اشار و ہمدردی کے اعتبار سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک سطح پر پہنچا کر تشریف لے گئے ہیں، ہر ایک اپنے ایمان میں کامل، ہر ایک تقوی کی اونچی چوٹی تک، ہر ایک علم پر عمل کرنے والا، ہر ایک اعلیٰ درجے کی ایمانی صفات سے آراستہ، کہ کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا میرے ابا کو، ابو بکر یہ ہم تمہارے حوالے کر کے آئے تھے، کیا کیا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کا کیا کیا؟ ان کے عقیدے کی حفاظت کا کیا کیا؟ ان کے علم و عمل کا کیا؟ کہ میرے باپ کو جواب دینا پڑے گا، میرے باپ سے نماز مت پڑھو، اتنی ذہین تھی۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ہر سال اپنے ابا جان سے اجازت لیتی تھی حج میں جانے کی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حج میں جاتی تو ان کے یہاں علم کے حلقے لگتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے علم سے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے حضرت عائشہ کو، کہ اگر وہ مسائل بیان نہ کرتی
تو امت ایک تہائی دن سے تشنا اور پیاسی رہ جاتی. ان کا آسان ہے کہ رات کی اندھیری کے بھی، جیسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور کی باری حضرت میمونہ کے یہاں تھی، اندھیرا تھا، وہاں کا روشنیاں. آدھی رات کے بعد دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے. اب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ٹٹول رہی ہے، اللہ کے نبی دائیں بائیں ہاتھ کر کہیں گئی. اب طرح طرح کے خیالات، بہت مشکل سے ٹٹولتے حضور کے پیروں پر ہاتھ پڑا کے اللہ کا شکر سرکار. دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے پیروں کی انگلیاں، آپ کا پنجہ، اس کا رخ قبلے کی طرف ہے. بتلا دیا کہ نماز میں مصلی کا سجدے کی حالت میں پنجہ کیسا ہو بچھا دیتا، ہم تو بچھا دیتے نا، حضرت میمونہ نے اندھیرے میں امت کو بتا دی قیامت تک کے لیے کہ نماز میں سجدے میں انگوٹھا ایسا رکھو اور پنجہ ایسا رکھو. حالات تو ایسے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ تھی کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، لیکن جو کچھ آپ لے کر آئے تھے وہ آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے ہیں، آپ ہمیں اس کا وارث بنا کر گئے. تو وہ چیز تو اسی طرح موجود ہے. آپ کا دین اسی طرح ہے، اور دین کے زندہ کرنے کی دعوت والی جو محنت آپ دے کر گئے وہ اسی طرح، اور جو تاثیر اس وقت دعوت میں تھی وہ تاثیر آج بھی ہے.